بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ آف سیکنڈ ایئر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں بیٹا؟ آج جو ہم نے کوشچن کرنا ہے وہ کوشچن نمبر 61 ہے۔ تعلیمی پالیسی 2010 اور 1998 کی روشنی میں اعلیٰ تعلیم پر مختصر نوٹ لکھیں۔ تعلیمی پالیسی 1998 سے 2010 کی اعلیٰ تعلیم سے متعلق سفارشات تحریر کریں۔ بیٹا ہم جو ہے یہ چیپٹر نمبر 3 کے جو ہے وہ شارٹ کوشچنز کر رہے ہیں اور ہمارا آج 60واں لیکچر ہے۔ تو قومی تعلیمی پالیسی کا جو ہے وہ شارٹ کوشچن شروع کیا ہے ہم کہ اعلیٰ تعلیم کے متعلق کیا کیا پالیسیاں تھیں قومی تعلیمی پالیسی کی، جو کہ قومی تعلیمی پالیسی 1998 سے لے کر 2010 تک جو ہے وہ بنائی گئی۔ 17 سے 23 سال تک کی عمر کے کم از کم 7% نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے سائنس اور آرٹس دونوں میں برابر شرح سے داخلہ دینے کا پروگرام بنایا گیا۔ اعلیٰ تعلیم کے مواقع میں اضافہ کیا جائے گا۔ یونیورسٹیوں کے مزید کیمپس کھولنے کی اجازت دی گئی اور داخلے جو ہے وہ میرٹ پر جو ہے وہ کیے گئے، اور ڈگری جو ہے اس کی سطح کی تعلیم کو بین الاقوامی معیار کے مطابق بنایا جائے گا۔ اچھی شہرت کے حامل کالجوں کو ڈگری جاری کرنے اور نصابات بنانے جیسے معاملات میں جو ہے وہ خود مختاری دی جائے گی۔ یونیورسٹی اساتذہ کو عام گریڈ سے زیادہ شرح پر تنخواہیں دی جائیں گی۔ کوشچن نمبر 62 ہے بیٹا، قومی تعلیمی پالیسی 1998 سے 2010 میں تعلیمی مقاصد کے حصول کے لیے قومی آمدنی کا کتنے فیصد سالانہ مختص کرنے کا پروگرام بنایا گیا؟ قومی تعلیمی پالیسی 1998 سے 2010 میں تعلیمی مقاصد کے حصول کے لیے بجٹ کی شرح بڑھا کر جی ڈی پی کا 4% کرنے کا پروگرام بنایا گیا۔ اس کے بعد پاکستان میں تعلیمی پالیسیوں کا جائزہ لیتے ہوئے 4 جامع فکرات تحریر کریں۔ کوشچن نمبر 63 ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے بیٹا۔ 1947 سے اب تک جتنی حکومتیں تبدیل ہوئیں، سب نے اقتدار حاصل کرنے کے بعد تعلیمی پالیسی میں تبدیلی کو ضروری سمجھا، جبکہ سب پالیسیوں کا مقاصد میں یکسانیت پائی جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تعلیمی پالیسی قومی پالیسی ہوتی ہے، اسے حکومت کے بدلنے کے ساتھ تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔ تعلیمی پالیسیوں کے مقاصد کے حصول کے لیے لمبی مدت کے سرمایہ کاری بہت ضروری ہے۔ پاکستان میں تعلیمی پالیسیوں کے مقاصد کے حصول کے لیے اچھے ترقیاتی منصوبے بھی بنائے گئے، لیکن ان منصوبوں پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ کوشچن نمبر بیٹا 64 ہے، پاکستان میں آج تک تعلیمی مقاصد کا حصول کیوں ممکن نہیں ہوا؟ پاکستان میں آج تک تعلیمی مقاصد کا حصول اس لیے ممکن نہیں ہوا کیونکہ جیسے ہی حکومتیں بدل دی گئیں تو ہم جو ہے وہ تعلیمی پالیسیاں بھی جو ہے وہ چینج کرتے گئے۔ سب سے بڑی بات پھر جو ہے تعلیمی پالیسی کے مقاصد کے حصول کے لیے لمبی مدت کی سرمایہ کاری بہت ضروری ہے۔ پھر پاکستان میں اگرچہ تعلیمی مقاصد کے حصول کے لیے اچھی ترقیاتی منصوبے بھی بنائے گئے، لیکن ان منصوبوں پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ اگلا کوشچن ہے بیٹا 65، 1972 اور 80 کی تعلیمی پالیسی پر 2 جامع فکرات لکھیں۔ 1972 اور 1980 کی تعلیمی پالیسی کو ایک انقلابی پالیسی کہا جا سکتا ہے۔ اس پالیسی کے تحت انگلش میڈیم اداروں کے علاوہ نجی شعبہ کے تمام اسکول کالج قومی تحویل میں لے لیے گئے، اور لیکن اس پر بھی جزوی طور پر عمل کیا گیا۔ فیسوں میں معافی، تعلیمی اداروں کو فوجی تحویل میں لینے کی وجہ سے اخراجات اتنے بڑھ گئے کہ حکومت اپنے منصوبوں پر عمل درآمد نہ کروا سکی۔ آگے ہے بیٹا کوشچن نمبر 66، پاکستان کی تمام تعلیمی پالیسیوں میں کن 2 باتوں کو بنیادی اہمیت دی گئی؟ ایک جو بنیادی بات پہ اہمیت دی گئی وہ ہے پاکستان کی نظریاتی اساس، دوسرا ہے خواندگی کا اصول۔
اس کے بعد تعلیمی کمیشن 1959 کے مجوزہ نظام امتحانات کے فوائد پر ایک نوٹ لکھیں۔ ان میں جو ہے وہ جو تعلیمی کمیشن 1959 میں ترتیب دیا گیا، اس میں جو ہے وہ طلباء میں محنت کی عادت پیدا کی جائے، طلباء میں رٹا بازی کی بجائے تنقیدی تحقیقی صلاحیتوں کی نشو و نما ہو۔ کمیشن نے 25% نمبروں کے لیے داخلی امتحانات کی سفارش کی، جس سے امتحانات میں اساتذہ کا بھی عمل دخل ہو اور اس کی عزت میں اضافہ ہو۔ امتحانات سے متعلق سفارشات سے مجموعی طور پر معیار تعلیم بلند ہوا۔ 1980 کی تعلیمی پالیسی میں میٹرک تک کی تعلیم کو مفت کر دی گئی، اس کے 4 فوائد۔ 1980 کی تعلیمی پالیسی میں میٹرک تک کی تعلیم جو مفت کی گئی، اس کے جو ہے وہ درج ذیل فوائد ہوئے۔ غریب جو طالب علم تھے، ان کو جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا، خواندگی کی شرح میں اضافہ ہوا، میٹرک تک تمام جو مدرسے کی شرح میں کمی ہوئی۔ مجموعی طور پر میٹرک تک مفت تعلیم ملک کی ترقی کے لیے مفید ثابت ہوئی۔ 1979 کی پالیسی میں کیا نقائص تھے؟ 1979 کی پالیسی میں محلہ اسکول میں خواتین جو کام رضائے الہی کے اصول کے لیے خلوص نیت سے کر رہی تھیں، ان کو بھی تنخواہوں کا لالچ دیا گیا اور تربیت یافتہ خواتین کے ذریعے چلانے کی کوشش سے یہ خلوص نیت اور عظیم مقصد منقود ہوتا نظر آیا، یعنی کہ ختم ہوتا نظر آیا۔ صرف 1000 دیہی ورکشاپ اسکول ملک کی ضروریات کے لیے ناکافی تھے اور اس کے علاوہ ان کی آڑ میں چائلڈ لیبر کو فروغ دیا گیا۔ پالیسی کی زیادہ تر سفارشات پر عمل نہ ہوا۔ یہ پالیسی دراصل کسی جمہوری حکومت کی نہ تھی، بلکہ یہ مارشل لا کی پیداوار تھی۔ کوشچن نمبر 70 ہے بیٹا، قومی تعلیمی پالیسی 1998 کے 2 مقاصد۔ سب سے پہلا مقصد یہ تھا کہ قرارداد مقاصد اور آئین پاکستان کی دفعہ 13 کے مطابق پاکستان کے ہر شہری کو قرآن پاک کی تعلیم مفت جو ہے وہ دی جائے گی، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی تربیت کرنا اور پاکستان کے ہر شہری کو تعلیم کے مواقع مہیا کرنا۔ یہ بیٹا ہمارے شارٹ کوسچن تھے۔ انشاءاللہ کل کو جو ہے ہم اس چیپٹر کے جو ہے وہ انشائیہ سوالات جو ہے وہ شروع کریں گے۔ آج کے لیے بیٹا مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ آپ کا ٹیچر غلام معین الدین، جزاک اللہ خیرہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔